السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میرا فاطمہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ہاں تو جی، میں آپ کو بتا رہی تھی جب میرا فاطمہ کی پہلی دفعہ ٹانگ ٹوٹی اور ہم نے اس کا پلستر لگوایا اور وہ ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب نے پلستر لگانا شروع کر دیا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے۔ تو پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ پلستر لگی۔ پہلی دفعہ اس کی ٹانگ فروری میں ٹوٹی تھی، مارچ میں اس کا ایک پلستر جب وہ کھلا اور اپریل میں پلستر ڈاکٹر صاحب نے لگایا، اور 20 مئی کا دن تھا جب میرا فاطمہ کا پلستر ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل میں ہی کلینک میں اتارا گیا۔ تو ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر ناصر صاحب، ان سے نا میرا فاطمہ کی لیفٹ ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ ان کو نہ پتہ چلا نہ ہمیں پتہ چلا۔ ہم جب میرب کو گاڑی میں لے کے آ رہے تھے، میرب روتی جائے، ہم کہے پتہ نہیں اب اس کو کیا ہو رہا ہے کیا۔ ہم نے ادھر ہی سے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، بھئی میرا فاطمہ روئے چلی جا رہی ہے۔ رات 8 کا ٹائم تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی تو بھئی میں کلینک بند ہو گئے، ہم چلے گئے ہیں بند کر کے، آپ نا اس کی جو ہے بروفن وغیرہ دیں اور صبح مجھے نا اس کی حالت کے بارے میں آپ بتائیں فون پہ۔ ہم نے میرب کو گھر جا کے بروفن وغیرہ دیا، اور پھر بھی میرب کی وہ رات بڑی مشکل گزری، میری بھی اور میرب کی بھی۔ صبح جب ہوئی تو وہ جو نا سوجن اس نے نکالی ہوئی تھی میرب کی ٹانگ میں، تو ہمیں پتہ چل گیا بھئی یہ تو اب فریکچر ہو گیا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کے کہنے سے پہلے ہی ہم نے نا ایکس رے کروا کے ان کو فون کیا اور واٹس ایپ کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نا آج ہی آ جائیں، میں نا اس کے پھر وہ پلستر لگا دیتا ہوں۔ ہم ان کی کلینک پہنچ گئے، ڈاکٹر صاحب نے معذرت بھی کی، اور ہم نے کہا خیر ایسی کوئی بات نہیں، میرے اپنے سے بھی تو ٹوٹ گئی تھی میرب کی ٹانگ، تو وہ پھر دوبارہ پلستر لگا، وہ بھی 1 مہینے کا وہ اسی طرح پروسیس چلا، پھر میرب کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی، میرب ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ مئی کی بات ہے، جون میں میرب کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ پھر جولائی میں جب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا بھئی میرب کی نا سرجری ہونی ہے اب گھٹنوں کی، ہم بڑے بھی پریشان بھی ہوئے، اور بھئی آگے ایک سٹیپ اور جا رہا ہے، ہم خوش بھی ہوئے۔ میرب کی سرجری کا ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر نے 29 جولائی کو، پہلی سرجری گھٹنوں کی۔ تو ہم 29 جولائی تک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا بھئی اس کے خون کے ٹیسٹ وغیرہ CBC کروا کے رپورٹ نا آپ لوگوں نے مجھے آ کے دکھانی ہے۔ ہم نے CBC وغیرہ کروایا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس رپورٹ لے کے گئے، وہ ماشاءاللہ بالکل اس ٹائم ٹھیک تھی، پہلی سرجری کے ٹائم۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا آپ نے صبح 7 بجے تک اور ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا 3 بجے کے بعد میرب کو کوئی چیز بھی کھانے پینے کی نہیں دینی۔ میرب ظاہر ہے اس ٹائم چھوٹی تھی، دودھ پیتی ہوتی تھی، ہم نے اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی تھی 1 بجے کے بعد رات کی۔ اور پھر ہم اس کو 3 بجے لے کے نا نکلے تھے اپنے گھر سے، تو 7 بجے تک ہم نے پہنچنا تھا، ہم پورے 7 بجے تک لاہور پہنچ گئے تھے۔ ہم جب لاہور پہنچے تو ادھر ہم نے ڈیوز وغیرہ جمع کروائے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اب نہ سرجری کے آپ کے لگیں گے 2.5 لاکھ روپے۔ ہم نے آدھے ڈیوز جمع کروائے تو ہمیں ایڈمٹ کر دیا گیا، ہمیں روم وغیرہ دیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی 8 بجے آ گئے، اور 8:30 میرب کا آپریٹ شروع ہوا، اور 11:30 تک میرب کا آپریٹ ہوا گھٹنوں کا۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر نے کہا صحیح سرجری ہو گئی ہے۔ اس ٹائم میرب نے تکلیف بھی بہت دیکھی تھی، میرب کی وینز نہیں ملتی تھی، میرب کے نا ادھر گلے میں نا میرب کی ڈرپ وغیرہ لگی تھی، بہت ہم نے مشکل ٹائم دیکھا۔ میرب کی تکلیف کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی بہت تکلیف میں وہ ٹائم گزارا جب میرب کو ریکوری روم میں لے کے آئے۔ میرب کو بہت تیز بخار، اور میرب کے ادھر گلے میں ڈرپ لگی ہوئی، اور بس وہ ٹائم تھا گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں درد کے دال کو آگے لکھیں یا پیچھے لکھیں، وہ درد ہی ہوتا ہے۔ بہت ہی مشکل ٹائم تھا ہمارا، بس اللہ پاک نے گزار دیا۔ اور وہ پھر آپریٹ کے بعد ہمیں 1 دن ادھر ہی رکھا ڈاکٹر صاحب نے نیشنل ہاسپٹل لاہور ڈیفینس میں۔ پھر اس کے بعد ہمیں انہوں نے چھٹی دی اور کہا کہ اب نا اس کے 1 ہفتے بعد چیک اپ ہوگا۔ ہم 1 ہفتے بعد چیک اپ کروانے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی ٹھیک ہے، پلستر لگا رہے گا 2 مہینے، 2 مہینوں کے بعد آپ نے پلستر کھلوانے کے لیے آنا ہے، 2 ماہ کے بعد بھی آپ نے نا پلستر کھلوانا ہے۔ ہم نے پھر میرب کی گھر میں کیئر وغیرہ کی، یخنی دی اور وہ قیمہ بنا کے کھلایا،
ساتھ ساتھ میرب کے بہت زیادہ اس کو اٹھا کے بیٹھا رہنا پڑتا تھا، درد ہوتا تھا اس کو گھٹنوں میں۔ پھر بس وہ وقت گزر گیا، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویو بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ میرب کو سپورٹ ملے۔ ابھی میرب کا علاج رہتا ہے، باقی بازوؤں کا اور ایک پاؤں کا بھی۔ تو مزید سٹوری سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے۔ آج میرب کی پہلی سرجری کے بارے میں آپ کو بتایا، انشاءاللہ 2 سرجریوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔